بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریاتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواج امہات المومنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ آج ان احباب کے لیے ایک بہترین عمل جو آپ کے فیوچر کو بنائے گا، آپ کا کردار اجلا کرے گا، آپ کی زندگی کی نعوست کو ختم کرے گا، آپ کی زندگیوں کی بے چینیوں کو ختم کرے گا۔ ایسا وہ عمل جس کے عمل کرنے سے آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں محبوب بن جائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کی آنکھوں میں خاص ایک نورانی کشش پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور آنکھیں جھکا کے پڑھیں گے تو یہ تصور ہوگا کہ میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، درود شریف کا عمل ہے، اور دنیا میں درود شریف کی دنیا میں سب سے بہترین لاجواب کتاب دلائل الخیرات میں سے ایک خاص درود شریف ہے۔ دلائل الخیرات اللہ والوں کی اور مشائخ کی بہت مجرب ترین کتاب ہے، جس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی خاص کیفیت کے ساتھ صاحب کتاب نے درود شریف کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز، یہ شرف اور سعادت ہے کہ ہمارے پیر و مرشد محبوب العلماء و صلحاء مجاہد اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت استاد العاملین حضرت مولانا پیر حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم عالیہ نے خود اس جگہ پہ جا کے چلہ کیا ہے دلائل الخیرات کا، اور پھر اس کے اندر ان درود شریف کے خاص اجازات بھی ان لوگوں سے لی ہے جو خاندانی طور پہ ان کے ورثاء ہیں۔ مراکوں میں جا کر حضرت لے کر آئے، اور حضرت نے پھر الحمدللہ ہمیں چلہ بھی کروایا اور اس کی ہمیں اجازت بھی عطا فرمائی۔ یہ خاص کتاب ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آپ دیکھیں گے لازمی اس دلائل الخیرات کو وہ پڑھنے والے ہوں گے۔ دلائل الخیرات کا ایک دل ہے اور ایک دلائل الخیرات کا عروس ہے۔ دلائل الخیرات کا جو دل ہے وہ یوں ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ یہ دلائل الخیرات کے جزء سابع میں 7ویں حصے میں یہ درود شریف ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دلائل الخیرات کے حصہ سابع میں 7ویں حصے میں آپ کو دلائل الخیرات کا دل ملے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اور یہی وہ خاص درود شریف ہے جو پوری دلائل الخیرات لکھنے کا سبب بنا ہے۔ جب آپ دلائل الخیرات مارکیٹ سے لیں گے یا PDF میں دیکھیں گے، اس کے شروع میں وجہ تعلیف آپ کو نظر آئے گی اور لطف آئے گا، اور ایک اس کا عروس ہے، وہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریاتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواج امہات المومنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ اس عروس دلائل الخیرات، یہ دلائل الخیرات کی دلہن ہے۔ جس طرح قرآن کا عروس سورہ رحمان ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ایسے دلائل الخیرات کا دل پہلا جو میں نے پڑھا وہ ہے، اور یہ دلائل الخیرات کی دلہن ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو بندہ روزانہ اس عروس دلائل الخیرات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی اولادوں اور نسلوں کو گمراہی سے بچائیں گے۔ اللہ اسے پیارے آقا، اہل بیت، ازواج محتارات اور صحابہ کی محبت عطا کریں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ اسی دلائل الخیرات کا ایک خاص عمل جو میرے پیر و مرشد وہاں سے اجازت لے کر آئے اور ہمیں اس کی اجازت دی، آج اس اجازت کو آگے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا فیوچر نہیں بن رہا، آپ کا جو ہے کہ عزت نہیں بڑھ رہی، آپ کی زندگی میں بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی میں نوست پاتے ہیں، آپ کا مساجد طرف آنے کا دل نہیں کرتا،
سنت پر چلنے میں آپ کو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، سر پہ عمامہ رکھنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوئے آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ اس درود شریف کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسی نورانیت ملے گی، ایسی آپ کو اللہ کی طرف سے بخششیں ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی حاضری ہوگی، آپ کا وہاں تک روحانی طور پہ رسائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا چند دن گزریں گے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں ایک ہفتہ پڑھ کے آپ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کی بے چینیاں چین میں بدلیں گی، مشکلات خوشیوں میں بدلیں گی، اور آپ کے چہرے کے اوپر شادمانی آئے گی۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد الاحیاء والاموات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد الاحیاء والاموات، 300 مرتبہ روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا فیوچر بنے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا جو ہے کہ ایک دنیا میں مقام بڑھے گا، اللہ والوں میں آپ کا شمار ہوگا، چہرہ آپ کا نورانی ہو جائے گا، محبت رسول آپ کے دل میں آئے گی، اور جب محبت رسول انسان کے دل میں آتی ہے، عشق مصطفیٰ انسان کے دل میں آتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس نے تھام لیا نا آقا کا دامن، لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس درود شریف کی کثرت کریں گے، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہو جائیں گے، دنیا میں آپ کے چرچے ہوں گے، پیارے آقا کی برکت سے دنیا میں آپ کی عزت ہوگی، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ہے جو آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ایک شان پا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 40,000 اشعار لکھے، اور اشعار لکھنے کے بعد اس نے اس کتاب کے اوپر ایک شعر لکھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی بمحمدی، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مقالہ لکھ کے بہت بڑی بات نہیں کی، نہ میری وجہ سے آپ کو عزت بڑھ گئی، بلکہ پیارے آقا کی نسبت سے میرے مقالے کو بھی عزت بڑھ گئی۔ تو گزارش یہ ہے معمول بنا لیں کہ آپ 300 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کو معمول بنائیں کہ انشاءاللہ میں نے ہر ہفتے میں ایک دن کرنا ہے، آپ کو نورانیت ملے گی، سکون ملے گا، نوست ختم ہوگی، جسم سے خوشبو پیدا ہوگی، اور اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اس کا خود بھی اہتمام کریں، بحیثیت مسلمان جتنا ہو سکتے اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر سے رمضان شریف کا ماہ مبارک چل رہا ہے، کسی ایک مسلمان بہن اور بھائی نے اس کو سن لیا اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، کل قیامت دن نبی علیہ السلام کے نظروں میں آپ کتنے سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔